اللہ کے دین کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے لوگ بڑے ہی مبارک لوگ ہیں جو اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے علی، اگر تیرے ذریعے کوئی بندہ سیدھے راستے پر آ جائے، ہدایت تجھے نصیب ہو جائے، تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مانا کہ دنیا کے ہر قسم کے مال و متاع اور دنیا کی ہر قسم کی آسائش، وہ سواری کے لحاظ سے ہو، وہ رہنے کے اعتبار سے ہو، وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، آپ نے فرمایا سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تیرے لیے کہ اللہ تیرے ذریعے کسی بندے کو سیدھا راستہ عطا فرما۔ اور پھر ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس، بعض لوگ مفاتیح للخیر مغالیق للشر، بعض لوگ خیر نیکی اس کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر کے لیے وہ تالے ہوتے ہیں، یعنی شر کو روکنے والے، شر کو بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کے برعکس ان کا معاملہ ہے، وہ شر کو پھیلانے والے ہوتے ہیں اور نیکی کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو میری طرف سے مبارک ہو، طوبی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بندے کو کہ جس کو اللہ خیر کا دروازہ بنا دے اور شر کو وہ روکنے والا بن جائے۔ اور آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، تباہی ہے اس بندے کے لیے کہ جو شر کو پھیلانے والا ہوتا ہے اور خیر کو روکنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ من دعا الی ہدی، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیکی کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، نیکی کا جذبہ اور شوق پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ابھارتا ہے نیکی پر، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نیکی پر جتنے لوگ عمل کرنے والے ہوں گے سب کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور جو برائی پر ابھارتا ہے، لوگوں کو برائی پر لگاتا ہے، تو جتنا سب لوگوں کے اس برائی پر عمل کرنے والوں کو جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا ہی اس کے داعی کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی ایک نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کر دے، ایک نیکی، کوئی خیر کا کام ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، اس پر کسی کی رہنمائی کر دے، فرمایا فلہ مثل اجر فاعلہ، اللہ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس کے فاعل کو اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اس نیکی کے کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب ہے اتنا ہی داعی کو اجر و ثواب ملے گا، اتنا ہی دعوت دینے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس سے بڑھ کر داعی کی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر خوبصورت اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔
جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم کام ہے۔ اب دائی کی صفتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اوصاف کیا ہونے چاہیے دائی کے اندر۔ سب سے پہلا وصف تو یہ ہے کہ اخلاص پر مبنی کام کرے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، کسی اور کی خوشنودی مقصد نہ ہو کہ یہ پیسے والا ہے اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، یہ میری مسجد کا یا کہیں کا بھی چودھری ہے اس کی مجھے خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ میرا جو ہے نا وہ فلاں میرا ملنے والا وہ مجھ سے راضی ہو جائے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما دے، اور اس اخلاص کی تو ہمیں اشد ضرورت ہے، آپ سے بڑھ کر مجھے ضرورت ہے۔ میرے حق میں دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، اور اگر کمی کوتاہی کبھی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے کام کرے۔ اور دوسرا وصف داعی کے اندر، دعوت دینے والے کے، اس کے اندر یہ وصف ہو کہ وہ علم رکھنے والا ہو، علم رکھنے والا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ مدارس میں داخلہ لے لیں اور آپ جو ہے نا وہ ڈگریوں کے حصول کے لیے مدارس میں جائیں، دن رات پڑھیں، نہیں۔ کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، طہارت کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے جو ہے نا وہ فضائل اور اس کے جو احکام ہیں وہ کیا ہے، حج کرنا ہے، ایک مسلمان پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے حج کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے حق حقوق اس پر کیا ہیں، حلال و حرام کیا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز، یہ ہر ایک انسان، ہر مسلمان پر اس کا علم حاصل کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کوئی مسلمان علم نہیں رکھتا تو وہ دعوت دیتا ہے تو وہ بندہ جس کو بھی دعوت دے گا اس کا بیڑا غرق کرے گا۔ علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا فرمایا؟ حالانکہ آپ تو بعثت کا مقصد ہی آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگائیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ جان لیں، آپ کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، معبود کس کو کہتے ہیں؟ پھر اس الہ کے ہمارے اوپر حق حقوق کیا ہیں، پہلے آپ اس کا علم حاصل کر لیں، پہلے آپ اس کی جو ہے نا وہ تعلیم لے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کو تعلیم دی، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا، اور پھر اس علم کو محمد مصطفیٰ نے آگے پھیلایا۔ تو سب سے پہلے اخلاص کے بعد علم کا ہونا ضروری ہے، اور عالم کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور عالم وہی نہیں ہوتا جو ڈگری حاصل کر لے اور 8 سال لگا لے، بعض تو ایسے بھی جاہل ہی ہوتے ہیں۔ عالم وہ ہے جس کو دین کی جستجو جس کے اندر پیدا ہو جائے، جس کے اندر دین کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، دین کے فہم کی طرف وہ رغبت رکھنے والا ہو، یہ عالم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ بھی قرآن پاک میں یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ کے ہاں عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، یہ تو دنیا کے ہاں نہیں ہوتے، تو اللہ کے ہاں عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے، من سلک طریقا فی العلم، آپ نے فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی جستجو میں سفر کرتا ہے،
کہ مجھے علم حاصل ہو جائے، آپ نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یہ علم کی جستجو کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ اسی بندے کے لیے آسان ہوتا ہے جو علم کی جستجو کے لیے سفر کرے، طلب، خواہش، آرزو، تمنا ہو اس کے دل میں کہ مجھے دین کا علم حاصل ہو جائے۔ اور بنیادی چیزوں کا علم تو ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا پیسہ کتنا کمایا تھا، پلاٹ کتنے تھے، بینک بیلنس کتنا تھا، گاڑیاں کس قدر تھیں، تیرا روب، تیرا دبدبہ، تیری چودراہٹ، اور اسی طرح اللہ اکبر تیری صدارت، تیری وزارت کس قدر تھی، نہیں پوچھنا۔ اللہ نے یہی پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے دین کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس کے مطابق تو نے جستجو کیا کی، تو نے محنت کیا کی۔ اور ہر بندہ جس کو اللہ نے عقل فہم عطا فرمایا، اگر وہ تھوڑی سی بھی محنت کرے نا، تھوڑی سی بھی محنت، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج کل تو بالکل ہی آسانی کر دی ہے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے قرآن پاک کا ترجمہ تو سن لیں، اللہ اکبر، خالی صرف ترجمہ قرآن پاک کا سن لیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو احادیث بھی اسی طرح ریکارڈنگ میں آ گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن لیں، لیکن محنت کریں، جستجو ہو، اللہ اکبر، خواہش ہو، تمنا ہو انسان کے دل میں کہ اللہ مجھے دین کا علم عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نرم لہجہ رکھے، نرم رویہ ہو اس کا، اللہ اکبر، حکمت اور بصیرت کے ساتھ جو ہے نا وہ پوری دانائی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو، اے نبی جی دعوت دیں آپ، الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ اکبر پوری جو ہے نا وہ یعنی انسان جو دوسروں کی نفسیات کو سمجھنے والا ہو، دانائی اور بصیرت کے ساتھ۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نوجوان تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا اور صحابی تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ، قریب ہو گیا آپ کے بالکل سامنے آ کے بیٹھا، آپ کو آ کے مجلس لگی ہوئی تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات کروں آپ سے؟ آپ نے فرمایا کرو۔ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں۔ جب اس نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے نا تو صحابہ کرام جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا ماں رک جا، بلکہ یہاں سے اٹھ کے چلا جا، تو کیسی بات کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، صحابہ کرام کو، آپ نے فرمایا رک جاؤ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب کر دو، قریب کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے، اتحبہ لامک، یہی کام تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ کہنے لگا لا 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 واللہ، اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا جیسے تو ناپسند کرتا نا ایسے لوگ بھی ناپسند کرتے۔ پھر آپ نے اسی طرح تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا، اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا، اللہ اکبر، اپنی خالہ اور اپنی پھپھو کے لیے یہ پسند کرے گا۔ آپ نے فرمایا جیسے تو ناپسند کرتا نا ایسے لوگ بھی ناپسند کرتے۔
اللہ اکبر، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا سر کے، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ میرے صحابی کا گناہ معاف کر دے، طاہر قلبہ اس کے دل کو پاک کر دے، حسن فرجہ اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ ادھر اس کے بھی سمجھ آ گئی بات، اور ادھر سے محمد مصطفیٰ نے بھی دعا فرما دی۔ صحابی بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے دانائی۔ اللہ اکبر، تو پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور حکمت یہی ہے کہ قرآن کا علم ہو، حکمت یہی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے؟ میں لوگوں کی باتیں کروں، اپنے بڑوں کی باتیں کروں، اقوال الرجال آپ کے سامنے بیان کروں، اور بڑے جو ہے نا وہ اللہ اکبر اس کے علاوہ بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتا پھروں، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ قرآن کا علم ہو، رسول اللہ کے فرمان کا علم، اور اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا بیان رکھا جائے، دعوت دی جائے لوگوں کو کہ لوگوں یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی جی آپ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ عمدہ واعظ نصیحتیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور عمدہ نصیحت قرآن سے بڑھ کر کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عمدہ واعظ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان فرمائے، اور خاص کر مفسرین کہتے ہیں موعظۃ الحسنہ سے مراد ہے کہ جن قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئے ان قوموں کا تذکرہ کیا جائے کہ تم گناہوں میں لت پت ہو، تو تم سے پہلے بھی ایسے تھے جو گناہوں میں لت پت تھے، اللہ نے ان کی جڑ مکا کے رکھ دی۔ قرآن پاک کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار اور بے شمار مقامات پہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ حکمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، نرمی ہو، نرمی، اخلاق عمدہ ہو، اللہ اکبر، اخلاق عمدہ ہو، نرمی ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ موسیٰ اور ہارون کو بھیجتے ہوئے فرعون کے پاس جا رہے ہو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ جا کس کے پاس رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، اور فرعون تو بڑا ہی سخت دل آدمی تھا، جس کے اوپر اس کو اللہ اکبر زیادہ غصہ آتا، سپاہیوں کو کہتا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دو، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اور پورے جسم میں کیلے ٹھوک۔ اللہ اکبر، سامنے اما آسیہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا، جو اس کی زوجہ تھی نا، اس کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا۔ بہت پیار تھا اس کو اپنی زوجہ کے ساتھ، اور سب سے محبوب بیوی تھی اس کی بیویوں میں سے، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھا اس کے ساتھ بھی یہی کیا۔ اسی لیے تو اما آسیہ نے کہا تھا، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ جی، فرعون نے تو اب ظلم کی انتہا کر دی ہے، اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ نجنی من فرعون وعملہ، اس فرعون کے عمل سے اور اس کی ظالم قوم سے اللہ مجھے نجات دے کے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے قریب کر کے جنت میں ایک گھر بنا دے، اللہ مجھے گھر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، تو نرمی، نرمی اللہ نے قرآن پاک میں رسول اللہ کو فرمایا، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی نرم ہو سکتا ہے؟
لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر آپ نرم ہیں نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نرم ہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، خاص رحمت اللہ نے آپ پر فرمائی، اس وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ پھر آپ کی بات یہ نہ اور صحابہ کرام تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کی مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز کسی صحابی نے آپ کے اس کو چھینک آئی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، نماز کی حالت میں، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں ہی اس کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب صحابہ کرام مجھے گھور رہے ہیں تو میں نے کہا اپنے آپ کو یا ان صحابہ کو کہ تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر اپنی رانوں پر ہاتھ مارے، اپنی رانوں پر ہاتھ مارے مجھے خاموش کروانے کے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ بات میری ہی ہے تو یہ مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں، کہتے میں خاموش ہو گیا۔ اب ذہن میں یہ بات تھی کہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز کے بعد تو آپ بڑا ڈانٹیں گے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوں گے۔ لیکن کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حکم السلمی، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن منہ تعلیما، آپ جیسا معلم میں نے نہ آپ سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی دیکھا۔ کیا کیا آپ نے؟ حضرت معاویہ خود کہتے ہیں واللہ ما قہرانی ولا ضربانی ولا شتمانی، اللہ کی قسم رسول اللہ نے مجھے جھڑکا نہیں، ولا ضربانی مجھے مارا نہیں، ولا شتمانی مجھے اللہ اکبر برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اپنے پاس بلا کے آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے یہ نماز ہے، نماز میں کلام نہیں کیا جاتا، نماز میں بات چیت نہیں کی جاتی، انما هو التسبیح اللہ اکبر والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں تو صرف اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور قرآن کی قرات کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے یہ سنا اس کے بعد میری بات جو نا ذہن میں پکی ہو گئی کہ آئندہ کے بعد نماز کے اندر اس طرح بات چیت نہیں کرنی۔ تو یہ آپ کے اندر جو نرمی تھی کس وجہ سے تھی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جو رسول اللہ کے دین کا داعی ہو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نرم لہجہ اختیار کرے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدو تھے، باہر سے آئے اللہ اکبر رسول اللہ کی مسجد میں جب آئے اللہ اکبر اس کو حاجت ہوئی، اس نے ایک کونے میں ہو کے نا وہیں پہ مسجد کے اندر ہی جیسے یہ کونا ہے وہاں پہ جا کے اس نے علیحدہ سے کھڑے ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام اس کے پاس گئے اور کہا ماہ رک جا، اللہ اکبر، اس کو ڈانٹنا جو ہے وہ شروع کر دیا صحابہ کرام نے۔ آپ نے فرمایا ضرور ہو، اس کو چھوڑ دو اور اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مسجدیں گندگی کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی،
بلکہ اللہ نے یہ جو مسجدیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو نماز کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ انداز تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے، اللہ اکبر، اخلاق آپ کا اتنا عمدہ اخلاق کہ بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے دین کا پیغام ہر ایک تک پہنچ جائے۔ ایک دفعہ نا ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، آخر میں جا کے وہ مسلمان ہوتے ہیں حضرت ابو سفیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان کھڑا ہے اور اس کے ساتھ اس کا گھوڑا بھی ہے۔ رسول اللہ اس کے پاس گئے اور جا کے اس کو دعوت دینا شروع کر دی، اللہ کے دین کا پیغام اس تک پہنچانا شروع۔ اس نے سنی انسنی کر دی، سنی انسنی کر دی۔ رسول اللہ اپنا پیغام دے رہے ہیں اس کو، اللہ اکبر، دعوت دے رہے ہیں اس کو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا پیغام دے رہے ہیں، اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں اور اس کو اللہ کے عذاب سے خوف زدہ کر رہے ہیں، جہنم کا جو ہے نا وہ ڈراوا اس کو وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اس نے جان چھڑوانے کے لیے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑا دیا۔ جب رسول اللہ کے بس میں نہ رہا، آپ پھر واپس آئے۔ یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو دائی ہوتا ہے نا، اس کو بعض دفعہ غصہ تو انسان کو آ ہی جاتا ہے۔ جب انسان جو ہوا، اس کی رگوں میں چلنے والا خون جو ہوا، غصہ اس کو آ جاتا ہے، لیکن درگزر سے کام لینا پڑتا ہے۔ درگزر، عفو، معاف کر دینا۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تنگی میں، تکلیفوں میں، اور اسی طرح اللہ کی راہ غصے پر کنٹرول کرنے والے، الکاظمین الغیظ، غیظ غصے پر قابو پانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو غصے پر قابو پانا یہ بھی نیکی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو بڑا غصہ آیا۔ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ ان کی بیٹی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلی اٹھائی اور اس میں ان کا ایک بھانجا بھی شامل ہو گیا۔ اس نے بھی حضرت صدیقہ کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں باتیں کی۔ ابو بکر کو جب پتہ چلا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے غصے میں آ گئے۔ اتنا شدید غصہ پہلے کبھی نہ آیا۔ قسم اٹھا لی کہ اس بھانجے کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا آئندہ کے بعد، اور اس سے پہلے سارا خرچہ اس بھانجے کا خود اٹھاتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ قسم اٹھا لی نا غصے میں، اللہ نے قرآن اتارا، لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری، ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ اللہ نے مجھے ہی سمجھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی غلطی ہو جائے کبھی کسی سے، وَلْيَعْفُوا، معاف کر دیا کرو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیا کرو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب قرآن کی آیت اتری نا، ابو بکر یہ اس کو ورد بنا لیا، اللہ کیوں نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دائی کے اندر یہ خوبی بھی ہو، مسائب، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں یہ دعوت دینے والوں کو سب سے زیادہ آتی ہیں، اس پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ بعض دفعہ اپنوں کی باتیں ہی سننی پڑتی ہیں، اس پر صبر کا مظاہرہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورۃ نوح کے اندر، اس قدر بدبخت تھے کہ بعض دفعہ نوح کو مارتے اور مار کے بے ہوش کر دیتے، اور پھر اللہ اکبر کسی لحاف میں کمبل وغیرہ میں لپیٹ کے کسی خالی پلاٹ میں پھینک کے آ جاتے۔ نوح علیہ السلام کو ہوش آتی، پھر دعوت کے لیے میدان میں آ جاتے۔ اللہ اکبر، ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے اتنا ستایا، مجھے اتنی تکلیفیں دی، نہیں، اللہ اکبر، بلکہ ہمیشہ ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے کیا کہتے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے دن کو بھی دعوت دی، میں نے رات کو بھی دعوت دی، یہ قوم کے لوگ میری ماننے والے نہیں ہیں، خیر خواہی کیا تھی کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ اکبر، تو تکلیفوں پر صبر، اور اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان تو سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اس خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، خیر کی بات ایک دوسرے کو بتاتے رہے، دعوت کا کام وہ کرتے رہے، اور پھر آنے والی اللہ اکبر ان مصائب اور پریشانیوں پر جو حق بیان کرنے کی وجہ سے آئیں، وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو یہ خوبیاں ایک داعی کے اندر ہوں، اور داعی دعوت دینے والا اس قدر بلند آدمی ہے کہ اللہ کہتے ہیں مجھے سب سے اچھی بات میرے اسی بندے کی لگتی ہے جو میری طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جو میری طرف بلاتا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح دعوت دینے والے بن جائیں نا، ہر بندہ اس کا ایک دائرہ کار ہے، اللہ اکبر، جس قدر اس کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اللہ نے قوت دی ہے، بول کے دعوت دے سکتا ہے یا کوئی بھی انداز اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ کام کرے ضرور۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا کام ہے، اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، اور سب سے زیادہ قیامت والے دن عزت اللہ اگر دے گا تو وہ دعوت دینے والوں کو ہی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ صف میں کھڑے ہوں گے تو داعی ہوں گے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جو وراثت کو صحیح سنبھال لے گا اللہ اس کو عزتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرمائے گا۔ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، رسول اللہ کی دین کی دعوت آگے پہنچائیں، جیسے رسول اللہ کا مشن تھا اسی طرح اپنا مشن بنا کے اس کام کو کریں، اللہ عزتیں بھی دے گا، عروج بھی دے گا، ترقیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ جیسا اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرما دے، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر انسان کی خیر خواہی اللہ ہمارے دل میں پیدا کر دے، اور ہمارے دل میں ایسی تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہر بندہ ہی اللہ کرے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا اللہ کا باخع النفس کا، آپ شاید اپنے آپ کو ختم کر بیٹھیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ مومن کیوں نہیں بنتے، صرف اس وجہ سے اس صدمے اور غم میں ہی آپ اپنے آپ کو ختم کر بیٹھیں گے۔ یہ صدمہ اور یہ غم تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس طرح ہم بھی اپنے دل میں ہر ایک کا اللہ اکبر کے بارے میں تڑپ رکھیں گے تو انشاءاللہ خیر کا بول بالا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔